الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین خاتم النبیین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ اجمعین۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، وہ مہینہ جو بے شمار برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہوا تھا، وہ ختم ہو رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار منبر پر پاؤں رکھتے ہوئے آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت کا انتظام نہیں کر لیا وہ تباہ ہے، برباد ہے۔ تو رسول اللہ نے اس پر آمین کہا۔ کاش ہمارا یہ مہینہ اس طرح گزرا ہو کہ اللہ نے ہماری مغفرت کر دی ہو، اور یہ آخری عشرہ آگ سے نجات کا عشرہ ہو انشاءاللہ۔ بلا شبہ اعمال، افعال اور کام کاج، فکر و نظر، کوششیں، کاوشیں، یہ تو اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ سے کوئی بڑی امید رکھیں، لیکن اللہ کی رحمتیں بہت وسیع ہیں، بے شمار وسیع رحمت ہے۔ اس کی رحمت کو پیش نظر رکھ کر ہم اس سے امید کرتے ہیں کہ ضرور اس نے ہمیں معاف فرمایا ہوگا۔ اور کامیابی یہ ہے کہ دنیا کے لوگ تو کامیابی پتہ نہیں کس کس چیز کو سمجھتے ہیں۔ بڑا عہدہ مل گیا، کامیابی ہو گئی، کسی ملک کے وزیر اعظم ہو گئے، کامیابی ہو گئی، ڈاکٹری کی سند مل گئی، کامیابی ہو گئی، جائیداد مل گئی، کامیابی ہو گئی۔ مگر قرآن کہتا ہے یہ سب کامیابی کے وعدے جھوٹے ہیں، سب غلط بات ہے۔ کامیابی صرف ایک ہے، وہ یہ ہے من زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہے۔ بس یہ کامیابی اگر حاصل ہو گئی تو کامیابی ہے، ورنہ ناکام ہی ناکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس امتحان میں کامیاب فرمائے اور ہمیں یہ کامیابی نصیب فرمائے۔ اس تمہید کے بعد ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ، آپ نے دین کے سلسلے میں، دعوت کے سلسلے میں، تبلیغ کے سلسلے میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، مگر یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ سخت دن آپ پر کون سا گزرا ہے؟ وہ لگانے والا ایک تھا، یہ ٹھیک ہے، یہ جتنا قریب کریں گے تو میں پیچھے ہٹوں گا نا۔ اب آیا کہ نہیں؟ اب بہتر ہے۔ آہستہ آہستہ آواز بھی بڑھے گی اور اس سے بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہو جائے، ذرا صبر کریں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نے پوچھا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف دہ سخت دن کون سا گزرا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ بنت صدیق، اے عائشہ بنت صدیق، تمہاری قوم نے مجھے اتنا ڈرایا ہے، اتنا ڈرایا ہے
کہ آج تک روئے زمین پر اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا۔ لقد اخذت فی اللہ وما یخاف احد ولقد اذیت فی اللہ وما یؤذی احد، اور اتنا ستایا ہے، اتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں کہ آج تک روئے زمین پر کسی کو اتنی تکلیفیں نہیں پہنچائی گئی۔ البتہ میری زندگی میں سخت دن، سب سے زیادہ سخت دن عقبہ کا دن تھا۔ عقبہ کا دن تھا۔ تو عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عقبہ کا دن کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا نبوت کا 10واں سال تھا، خدیجہ الکبریٰ انتقال فرما گئی تھی، ابو طالب دنیا سے چلے گئے تھے۔ مکے میں کام کرتے کرتے میں تھک گیا تھا، مگر انہوں نے مان کے نہیں دیا، تو میں نے ارادہ کیا کہ طائف چلا جاؤں۔ قریب کی بستی ہے طائف، مکے سے پہاڑی بستی ہے، وہاں چلا جاؤں۔ وہاں ربط پیدا کیا میں نے، اور زید کو لے کر میں طائف کی طرف روانہ ہوا۔ عبد علیل سے اور خبیب سے میں نے بات کی، جو سردار تھے وہاں کے، کہ میں یہاں اپنا پیغام دینا چاہتا ہوں لوگوں کو۔ تو اس کے بجائے کہ وہ میرا ساتھ دیتے، رہنمائی کرتے، تعاون کرتے، انہوں نے اوباش لڑکوں کو میرے پیچھے لگا دیا۔ میں رحمت کا پیغام دے رہا تھا طائف میں، اور یہ اوباش لڑکے مجھ پر پتھروں کی بارش کر رہے تھے، اینٹ پتھر سے برسا رہے تھے مجھ پر، یہاں تک کہ میں زخمی ہو گیا، چلنے کی سکت نہیں رہی، خون سے میرے جوتے بھر گئے، اور یہ ہوا کہ میں گڑھے میں گر گیا، دیر تک گڑھے میں پڑا رہا، نکلنے کی سکت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی، قوت نہیں تھی۔ بہت مشکل سے زید نے اپنی پیٹھ پر سوار کر کے مجھے باہر نکالا۔ جب باہر نکالا ہے، قرن السالم میں میں بیٹھا رہا کچھ دیر، بہت شکستہ دل تھا، بہت مضطرب تھا، بہت پریشان تھا، کہ اسی دوران جبریل امین آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ان ظالموں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے، اللہ اس پر بہت غضبناک ہے۔ میرے اضطراب میں اور اضافہ ہو گیا، میری پریشانی اور بڑھ گئی۔ اس کے بعد جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے ملک الجبال کو بھیجا ہے، پہاڑوں کا انتظام کرنے والا فرشتہ آپ کی خدمت میں بھیجا گیا ہے، یہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ پوچھا کیا کہتے ہو؟ میں چینج کرتا ہوں یہ مائک، یہ ایکو ہوتا رہا ہے اس میں، نہیں ایکو آ رہا ہے، وہ ایکو کا سیٹ ہوا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب جو کچھ بھی ہے برداشت کر لیجیے۔ ملک الجبال نے، پہاڑوں کا انتظام کرنے والے فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ خاتم الانبیاء ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کی پریشانی، آپ کا زخمی ہونا، آپ کو ستایا جانا، یہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور آج اللہ بہت غضبناک ہے، آج سے پہلے کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا۔ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس کام کے لیے کہ اگر آپ فرمائیں تو ان بدنصیبوں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے، اس کی سزا میں
میں جبل احمر اور ابو قبیس کی پہاڑیوں کو اٹھا کر ان دونوں کے درمیان ان طائف والوں کو پیس ڈالوں۔ آپ ایک دم چیخے، دانی منذر قومی، اے فرشتے ٹھہر جا، ابھی سے ان کو ہلاک کیے دے رہا ہے، ابھی تو میں نے دعوت کا کام بھی نہیں کیا ہے، میں اپنا کام کر لوں پھر یہ نہ مانے تو ان کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو ان کی اولاد ہی ایمان لائے گی، پریشانی کیا ہے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ خاتم الرسول آخری رسول اللہ کا زخمی پڑا ہوا ہو گڈھے میں تو اللہ کے غضب کا کیا حال ہوگا تو معلوم ہے آپ کو۔ لیکن رسول فرماتے ہیں یہ دن مجھ پر سخت تھا، سب سے زیادہ سخت تھا، اس لیے نہیں کہ مجھے تکلیف پہنچی تھی اور میں گڑھے میں گر گیا تھا، یہ بات نہیں تھی، تکلیفیں تو بہت پہنچائی قوم نے، اس سے بھی زیادہ پہنچائی۔ پریشانی یہ تھی کہ انہوں نے جو میرے ساتھ سلوک کیا اس پر اللہ غضبناک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قوم پر عذاب آ جائے کوئی، یہ پریشانی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے پروردگار، یہ رحمت للعالمین اس لیے نہیں آئے ہیں دنیا میں کہ لوگوں کو پہاڑوں کے درمیان پسوائیں، اے اللہ یہ اس لیے ایسا سلوک میرے ساتھ کر رہے ہیں، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، میری اس قوم کو تو معاف فرما دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں، یہ پہچان لیں گے تو ایسا سلوک نہیں کریں گے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ ان پر عذاب آئے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا دل بدل جائے، ان کو ہدایت مل جائے۔ اس وقت دنیا میں بہت سی قومیں ہم پر ظلم کر رہی ہیں، معلوم ہے نا، ہر طرف سے ستائے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، ہمیں کچھ سے کچھ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، زمین پر ہمارا حق نہیں مانا جا رہا ہے۔ لیکن اس میں ہم یہ سوچیں کہ سارا قصور ان کا ہے یا کچھ قصور ہمارا بھی ہے، اس لیے کہ اس وقت حق کی دعوت، آسمانی کتاب، ہدایت کی کتاب صرف ہمارے پاس ہے، کسی قوم کے پاس آسمانی کتاب نہیں۔ یہود و نصارہ کو اللہ نے دی تھی، بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور اللہ نے امید باندھی تھی ان کے علماء سے، نصارہ کے، یہود کے، کہ یہ پہنچائیں گے، ٹھیک رکھیں گے کتاب کو، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے بدل ڈالا، اسے تبدیل کر ڈالا، کچھ سے کچھ کر دیا، ہدایتیں کچھ تھی کچھ کر دی۔ ہمارے پاس بھی ایک کتاب ہے، آسمانی کتاب، اللہ تعالیٰ نے ہمارے علماء پر بھی اعتبار نہیں کیا کہ یہ بھی گڑبڑ کریں گے، تو کیا کیا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ اور میں مسجد میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اس بڑی مسجد میں بیٹھ کر، کہ جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ اپنے سر لے لے، دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں، اسے نہیں بدل سکتی، اسے نہیں مٹا سکتی۔ یہ قرآن انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، کائنات اللہ کی چٹکی میں ہے، جو کچھ یہاں ہوتا ہے اللہ کے منصوبے سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر ذرہ نہیں ہل سکتا، کوئی چیز نہیں۔ البتہ ایک وارننگ ہے ضرور، وہ ذہن میں رکھیے، وارننگ یہ ہے کہ یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ قرآن محفوظ رہے گا، تو ہمارے ہاتھوں میں اللہ نے دے رکھا ہے۔ اور یہ وارننگ دی ہے کہ اے مسلمانوں، 400 سال ہو گئے تمہاری ذلت کو،
انحطاط کو، پستی کو. بے سہارا ہو، بے وزن ہو، بے قوت ہو، بے آواز ہو. 400 سال ہو گئے، بہت ہوتے ہیں. سمجھ جاؤ، حق ادا کرو قرآن کا. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے حق نہیں ادا کیا تو ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں. کائنات ہمارے ہاتھ میں ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے رخ پھیرے رکھا اور اس قرآن کا حق نہ ادا کیا، اسے نہ پہنچایا، یہ بہت بڑی امانت ہے، اس میں تم نے خیانت کی. یستبدل قوما غیرکم، تو میں تمہیں معزول کر کے کسی اور قوم کو اٹھا لاؤں گا قرآن کی حفاظت کے لیے. یہ وارننگ ہے. ثم لا یکونوا امثالکم، اور پھر جس قوم کو میں اس کام کے لیے اٹھا کر لاؤں گا وہ تمہاری طرح بے وفا نہیں ہوگی اگر تم نے بے وفائی کی. آئیے مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے یہ عہد باندھیں کہ پروردگار ہم بے وفا نہیں ثابت ہوں گے. اے اللہ، ہم تیرے قرآن کا حق ادا کریں گے. تو نے بہت بڑی نعمت ہمارے ہاتھوں میں دی ہے، اس نعمت کی قدر کریں گے، اس کا حق ادا کریں گے، اسے پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے. اور رمضان بھر ہم نے اس کی تلاوت کی، سنا بھی، پڑھا بھی، نماز کے باہر بھی پڑھا، سمجھا بھی، اسے سمجھنے کی بھی کوشش کی. اے پروردگار، ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، لیکن اے اللہ ہم منافق نہیں ہیں. اور یہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہم منافق نہیں ہیں. کیوں ہیں منافق؟ اس لیے کہ اس وقت تو مسلمان نہ ہونے میں بظاہر دنیا کا فائدہ ہے. ان حالات میں بھی، ان سخت حالات میں بھی ہمیں اصرار ہے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھیں گے، اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلیں گے. یہ اصرار ہے، اسی دین پر قائم رہیں گے اور اسی دین پر مریں گے انشاءاللہ. جب یہ کیفیت ہماری ہے تو منافق تو ہم نہیں ہوئے. کمزور ضرور ہیں، خطا کار ضرور ہیں، گناہ گار ضرور ہیں، مگر اے اللہ تو بڑی قوت والا ہے، تو ہمیں ہمت دے، طاقت دے، قوت دے. تیرے پاس ساری قوتیں ہیں، تیرے پاس سارے ہتھیار ہیں، سارے وسائل تیرے پاس ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم فرمایا ہے کہ ہمارے نوجوان، ہماری خواتین، جو صدیوں سے ہم نے انہیں دین سے دور رکھا تھا، نہ دینی تعلیم دینی نہ دنیاوی تعلیم دی. اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان خواتین دین کی طرف متوجہ ہیں، اسکارف کی جنگ لڑی رہی ہیں. کیا چیز ہے اسکارف؟ 1.5 گز کا کپڑا ہی تو ہے، مگر مغرب کیوں خائف ہے اس سے؟ اس لیے کہ وہ علامت ہے اس بات کی کہ دین آنے والا ہے. وہ ایک پہچان ہے اس بات کی، دین کا پرچم ہے وہ، اس لیے پریشان ہے دنیا. ورنہ ہمارے پاس کیا رکھا ہے، کیا طاقت رکھی ہے، کیا قوت رکھی ہے. بڑے منصوبے بنائے تھے، ایک سپر پاور تھا ایک وقت میں، آج سے 3,500 سال پہلے مصر میں ایک سپر پاور تھا. وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا. انا ربکم الاعلیٰ، یہ نعرہ تھا اس کا، میں سب سے اونچا رب ہوں، تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ نعرہ لگاتا تھا. 2 جرم تھے اس کے. ایک جرم یہ تھا، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفۃ منہم. اس نے مصر کے گروہوں کو فرقوں میں بانٹ رکھا تھا. یہ پست گروہ ہے، یہ اونچا گروہ ہے، یہ اقتدار والا گروہ ہے، یہ خدمت کرنے والا گروہ ہے.
یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں جو خدمت کریں گے، ذلیل رہیں گے، بے قیمت رہیں گے، اور یہ اونچا قبطی گروہ ہے، یہ اونچا رہے گا۔ یستضعف طائفۃ منہم، ایک گروہ کو کمزور کیے چلا جا رہا تھا، اور کمزور اس حد تک ہی نہیں کہ ان سے نیچے کے کام، ذلیل کام لیے جا رہے تھے، صفائی کے کام لیے جا رہے تھے، اتنے ہی نہیں بلکہ ان کے لڑکوں کو ذبح کیا جا رہا تھا۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے لڑکوں کو ذبح کر رہے تھے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے تاکہ لڑکیوں سے قبطیوں کی نسل چلے، یہ گروہ ختم ہو جائے اور قبطی یہاں رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی اس قوم کو، اس سپر پاور کو وارننگ دی، اور یہ کہا کہ فرعون، مصر کے لیے تم نے منصوبے بنائے ہیں، ٹھیک ہے، تم ایک قوم کو ذلیل کر رہے ہو، یہ بھی ٹھیک ہے، کر رہے ہو، منصوبے تم نے بنائے ہیں، تم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح بھی کر رہے ہو، یہ بھی ٹھیک ہے، کر رہے ہو، منصوبے ہیں تمہارے، مگر یہ بات یاد رکھو کہ منصوبے صرف زمین ہی پر نہیں بنتے ہیں، منصوبے آسمان پر بھی بنتے ہیں، اور نافذ وہ منصوبے ہوتے ہیں جو اللہ آسمان پر بناتا ہے، قضاء و قدر آسمان پر بناتے ہیں، وہ نافذ ہوتے ہیں، یہ منصوبے دھرے رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کے تھوڑے دنوں کے بعد بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے، اور وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ پار نکل گئے دریا کے، اور فرعون اور اس کی قوم اور اس کی فوج اسی دریا میں ڈوب گئی، مر گئی، ان کا خاتمہ ہو گیا، اور ان کو اللہ نے سرفراز کیا۔ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے، اے فرعون تم نے یہ منصوبہ بنایا تھا جس کا ذکر میں نے ابھی کیا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے بھی ایک منصوبہ آسمان پر بنایا، قضاء و قدر نے بھی بنایا، ہم نے یہ ارادہ کیا کہ احسان کریں اس قوم پر جس قوم کو تم نے ستا رکھا ہے، دبا رکھا ہے، ذلیل کر رکھا ہے، بنی اسرائیل کو، ان پر احسان کریں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور اب قیادت ان کے حوالے کریں، تم اس لائق نہیں رہے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ان کو ائمہ بنائیں، امام بنائیں، قیادت دیں ان کو، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور زمین کا وارث اب ان کو بنائیں، تمہارا وقت ختم ہو گیا، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اقتدار یہاں کا ان کے حوالے کریں، اس زمین کا اقتدار ان کے حوالے کریں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور فرعون کو، حامان کو، اس کی فوجوں کو، اس کی لشکریوں کو وہ سب کچھ دکھا دیں واقعات کی دنیا میں جس سے یہ لرز رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ موسیٰ کا دین نہ آ جائے، اللہ کی ہدایت نہ آ جائے، لوگ اس دین کو قبول نہ کر رہے، یہ ڈر تھا۔ موسیٰ سے نہیں ڈر رہے تھے، بنی اسرائیل سے نہیں ڈر رہے تھے، ڈر اس ہدایت کا تھا، اس دین کا تھا، جو دین غالب آنے والا تھا۔ آج بھی پوری دنیا ڈر رہی ہے ہم سے، مگر ہم سے نہیں، ہمارے پاس تو کوئی وزن نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں، ہماری کوئی آواز نہیں، حق کو حق کہنے کی جرت بھی نہیں، ظلم کو ظلم کہنے کی جرت بھی نہیں۔ پھر کنفیوژن کا وقت ایسا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون سا کام کیوں ہوا، کون مر رہا ہے تو کس وجہ سے مر رہا ہے، کون مار رہا ہے تو کس وجہ سے مار رہا ہے۔ مارنے والے کو پتہ نہیں میں کیوں مار رہا ہوں، مرنے والے کو یہ پتہ نہیں کہ میں کیوں مر رہا ہوں۔ اس کنفیوژن میں ہم جی رہے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ روئے زمین پر اس وقت صرف ایک ہی امت ہے جو اپنے دین کی قدر کرتی ہے، اپنے پیغمبر کی قدر کرتی ہے، وہ مسلمان ہے۔ سب لوگوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ رکھا ہے،
نوجوان نسل بیزار ہے اپنے مذہب سے۔ ہنود کا بھی یہی حال ہے، یہود کا بھی یہی حال ہے، نصارہ کے چرچ بھی بند ہو رہے ہیں، آبادی نہیں بڑھ رہی ہے اس کی۔ جاپان جائیے 61% خدا کے منکر لوگ ہیں۔ کسی ملت کو، کسی امت کو اپنے دین سے وہ دلچسپی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ چرچ بند ہو رہے ہیں، آبادی ختم ہو رہی ہے، نہیں آ رہے ہیں لوگ۔ آپ کا حال یہ ہے کہ 10 مسجدیں اور بن جاتی، وہ بھی بھر جاتی، رمضان میں جگہ نہیں ملتی ہے، 2 جمعے پڑھنا پڑتے ہیں، 3 جمعے پڑھنا پڑتے ہیں۔ اس خستہ حالی میں بھی ہمارا حال یہ ہے۔ جو تعلق ہمارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی امت کو اپنے پیغمبر سے نہیں۔ یہ تو تبصرہ کرتے ہیں بعض اوقات، مگر ہمارا نوجوان، وہ لڑکی ہو یا لڑکا، خاتون ہو یا مسلمان مرد ہو، سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن رسول کی شان میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ تعلق ہے، ربط ہے، قرآن کی حرمت ہے۔ بچہ 8 سال کا، 4 سال کا ہوا، قرآن ناظرہ پڑھانا ہم نے شروع کیا، ہر مسجد میں مکتب قائم ہے الحمدللہ۔ رمضان میں توجہ سے، دلچسپی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ مسجدیں بھر جاتی ہیں، سنتے ہیں قرآن، پڑھتے ہیں قرآن۔ اور نوجوان نسل کا حال یہ ہے کہ وہ حفظ کر رہی ہے، اور حافظوں کے لیے آپ امریکہ میں آپ خود کفیل ہو گئے ہیں الحمدللہ، کئی بار سے نہیں منگانا پڑتا۔ یہاں اتنے حافظ ہو گئے ہیں کہ مسجدیں کم ہیں، حافظ زیادہ ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ یہ اعتکاف میں بیٹھنے والے یہاں ہوں یا پاکستان میں، نوجوان نسل بیٹھ رہی ہے، اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کسی قوم کے نوجوان اس کے مستقبل کا آئینہ ہوتے ہیں۔